غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ مصر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دے دیا۔ مصری صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دنیا امن کی فتح کے تاریخی لمحے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ہٹ درمی برقرار، جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کو اسرائیلی کابینہ اجلاس کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ خبر ایجنسی نے اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع ہے۔ اسی معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احمد حسن العربی۔ سر، بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ یہ کہیے گا، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، آخرکار غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ جی دیکھیں، اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، جس کے بعد غزہ میں تقریباً 2 سال کے بعد ایک تھوڑا سا میچیور سیز فائر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور یہ ملٹیپل مذاکرات کے راؤنڈز، نیگوسیشن کے راؤنڈز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگریبل سولوشن کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز ارائیو کی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پہلا فیز آف نیگوسیشن ہے۔ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، سیز فائر کی نیگوسیشنز، وہ عام طور پہ بہت لمبی چلتی ہیں۔ تو ابھی جو انیشل سٹیج ہے، یعنی پہلا قدم جو ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو، اور جو انہوں نے اسرائیل نے جینوسائیڈ لانچ کیا ہے غزہ کے اوپر، وہ ختم ہو، اور ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے، یہ صرف ایک جینوسائیڈ، اس ملٹیپل ڈائنامکس ہیں اس جینوسائیڈ کے، یہ انسانوں کو مار بھی رہے ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ یہ فوڈ جینوسائیڈ بھی ہے۔ سو یہ ختم ہوا ہے، تاکہ اور اس کے بعد اب دوبارہ جو سیکنڈ فیز ہوگا، تھرڈ فیز ہوگا، ان میں کیا نیگوسیشنز ہوں گی، کس طریقے سے چیزیں جائیں گی آگے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم غزہ میں کتنا سسٹینیبل پیس اچیو کر سکتے ہیں۔ ابھی فرسٹ سٹیج ہے، اور فرسٹ سٹیج پہ یہ بہت خوشائن ہے یہ بات کہ غزہ میں 2-2.5 سال کے بعد ایک سسٹینیبل، ایک تھوڑا سا ریلیٹیولی میچور سیز فائر ہم نے اچیو کر لیا۔ ابھی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی نیگوسیشنز کی، وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی تک اس کے سٹیپس جو ہیں وہ پبلک نہیں ہیں، عام طور پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اس طرح کے معاہدوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جہاں تک ہاسٹیجز کی بات ہے، حماس کی اور ہاسٹیجز کا جہاں تک تعلق ہے، حماس تو پہلے بھی ہاسٹیجز کو دیور ویری مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہاسٹیجز کو جو ہے واپس کیا جائے، اور وہ سب کچھ ہاسٹیجز کا نام استعمال کے جو جینوسائیڈ اسرائیل نے کیا، جو نیتن یاہو نے جینوسائیڈ لانچ کیا، اس کو کسی بھی طریقے سے وہ جسٹیفائی نہیں تھا کہ تقریباً 65,000 کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا۔ تو حماس پہلے ہی چاہتی تھی، آئی تھنک وہ پروسیس سموتھ رہے گا۔ اگر ہاسٹیجز کے ریلیز میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم یا ہرڈل آتی ہے، تو وہ ایک میجر ہرڈل ہے، اور وہ اسرائیل کی طرف سے آ سکتی ہے، کیونکہ نیتن یاہو ان کا استعمال کر رہے اپنے پولیٹیکل اور اپنے جینوسائیڈل عزائم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑی ہرڈل اس سارے پروسیس میں اگر کوئی رہے گی تو وہ اسرائیل ہی رہے گا۔ صحیح، بہت شکریہ احمد حسن العربی، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے۔